النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جھلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام وہ دماغ جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام نعرہ ہائے دلیراں سے بن گونجتے غرش کو سے جرأت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھر آتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام جانثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام وہ تسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام ہمارے امام نے بتایا کہ حضرت امیر حمزہ حضور کی آمد سے پہلے ایک تلوار اٹھا کر لڑتے تھے لیکن ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں جب حضور آگئے تو دونوں ہاتھوں میں تلواریں اٹھا لی ایسے دونوں ہاتھوں میں اور کیا کہا ان کا بچ جائے کافر تو بچے تو نہیں پتا حضور آ گئے حضور آ گیا بس قیامت تک اب کسی کی کوئی بات نہیں چلنی اب کوئی دیا بجھا ہوا جس کی وٹ بھی ڈیڑی ہو کوئی موم بتی بجھی ہوئی کسی کی بات نہیں چلنی اب قیامت تک صرف سورج سے نصف النہار پر آ گیا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آیا اب قیامت تک کسی کی بات نہیں چلنی نہ لبرلزم نہ سیکولرزم نہ کیمونزم نہ فلاں جناب نہ نام نہاد جمہوریت نہ صدارت کی کوئی نظام نہیں قیامت تک اب ایک ہی نظام انسان کو نجات دے سکتا ہے انسانیت کی بھلائی کر سکتا ہے وہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین ہے قیامت تک کوئی بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا بلکہ اقبال کہتا ہے کہ کاہن و پاپا و سلطان و امیر اقبال کہتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے انسان پس رہا تھا کوئی کاہن بن کے بیٹھا تھا کوئی پادری بن کے بیٹھا تھا کوئی جناب فلاں بن کے بیٹھا تھا کوئی فلاں بن کے بیٹھا تھا کہتا کاہن و پاپا و سلطان و امیر بہار یک رخچے
صد نفس شیرگیر. اقبال کہتا ہے حضور کی آمد سے پہلے انسان ایک شکار تھا, ہزاروں اس کے شکاری تھے. کوئی اس کو جناب قومیت کے نام پر, کوئی وطنیت کے نام پر, کوئی لسانیت کے نام پر, کوئی سرداری کے نام پر, کوئی غلامی کے نام پر, کوئی زمینوں کے نام پر, کوئی جائیدادوں کے نام پر, کوئی سونے اور جناب مال و دولت کے نام پر انسان کو محکوم بنا کر اس کا خون نچوڑ رہا تھا. کہتا ہے ہوا کیا پھر؟ تامین حق بحقدارہ سفر. کہتا ہے اتنی دیر میں میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اقبال پھر ہوا کیا؟ کہتا ہے تامین حق بحقدارہ سفر, بندگارہ مسند خاکاں سفر. کہتا ہے کہ جناب جب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو مشرق کے جانور مغرب کی طرف دوڑے, اور مشرق مغرب والے مشرق کی طرف دوڑے, جناب جنوب والے شمال اور شمال والے جنوب کی طرف دوڑے, اور ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے. انہوں نے کہا مبارک ہو وہ امام الانبیاء تشریف لے آئے ہیں. انسان تو گزا, انہوں نے اب تو جانوروں کے حقوق بھی بتا کر جانا. مجھے یہ بتاؤ بھائی, جانور تو خوشی سے دوڑے کہ حضور آ گئے ہیں, انہوں نے ہمارا حق بتا کر جانا ہے. وہ کائنات میں کون سا دو ٹانگوں والا جانور ہے جس کو حضور کے آنے پر جناب پریشانی کا اظہار ہوا ہے؟ وہ کون سے لعین ہیں جو مصدوم میں حضور کے نام پر نکلنے والوں پر بم دھماکے کرتے ہیں اور ان کی جانیں لینے کی کوشش کرتے ہیں؟ لیکن ہمارا امام بتا گیا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. جی حسن یوسف پہ کٹی لوامی زلیخا لو قد رہے تو ہو. جی حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور کا حسن, یہ تو امام بصیری نے بھی کہا ہے, جس طرف حضور کی جس ادا کی بات کریں گے کائنات میں اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی. تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا, مجھے ہر ادا نے مزہ دیا, کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال حضرت امام بصیری نے لکھا نا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرَضُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. کہا میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردے ڈال کر دنیا میں بھیجا. اگر اللہ وہ پردے ڈال کر نہ بھیجتا تو ایک پوسیدہ ہڈی جو صدیوں پہلے کھا کے کسی نے پھینکی ہوئی وہ مٹی سے مل گئی ہوتی, اگر اس کے سامنے بھی حضور کا نام لیا جاتا تو وہ زندہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی. سبحان اللہ. اور حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نا, اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. کہا یا رسول اللہ حسن یوسف کو دیکھا تو عورتوں نے, مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر جناب چھریاں چلا دی, وہ فروٹ کاٹتے پھل کاٹتے ہوئے چھریاں چلا دی, اور انہیں پتہ نہیں لگا. یا رسول اللہ اگر وہ مصر کی عورتیں آپ کا حسن و جمال دیکھنے تھی نا تو اپنے گلوں پر بھی چھریاں چلا دیتی, انہیں پتہ نہ لگتا. اور ہمارا امام کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. یہ کہتے ہیں جناب حضور کے میلاد پر حضور کے نام پر بندوں کو مار کے سمجھتے ہیں, اور جناب لوگوں کو شہید کر کے گولیوں اور بمبوں سے یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے نام پر نکلے گا کوئی نہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور جھلے بھائی, یہ ہمارے ادھر بھائی سارے کھڑے ہیں, وہ سیکورٹی والوں سے گزارش ہے ادھر سے رستہ بند کرنا, طریقے سے لائن سے ان کو ادھر آگے بیٹھنے دو, آنے دو آرام آرام سے, ان سب کو آنے دو آرام سے, یہ بیٹھ جائیں. یہ اوپر پڑھ کے دیکھتے ہیں حضور. وہ سمجھے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ قوم سے دور ہو گئے ہیں, کوئی دھماکے سے ڈر گئے ہیں. کسی کو دھماکے کا شوق ہے تو ہمارے ساتھ ادھر سینے میں لگا کر ادھر ادھر آ جائے. کسی کو حضور کے نام پر کوئی غلط
फहमी है कि हम हुजूर के मिलाद में आए बैठे हैं और कोई परेशानी हो जाए। बैठ जाओ बेचारे, तुम बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। असि हुजूर के नाम पे जान देना है, बैठो, ये धनोड़ा ही कोई नहीं। आराम से भाई, आराम से, आराम से, आराम से। उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये कायनात में कोई ना समझे कि हुजूर के नाम पर तो जहां से जिसका दिल चाहे। हमारे कायद के सामने किसी ने नारा लगाया, उन्होंने कहा कायद कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बाबा जी ने फरमाया चलो कदम बढ़ाने वाले हो रन असा हुजूर के नाम पे कर देना बधाई हुई है। या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। और किसी को कोई और शौक है तो आजमा लवे। असी तो कहने हथकड़ियां पा के भी लबैक, असी तो कहने हथकड़ियां पा के भी लबैक, थाने में जाके भी लबैक, पर्चा कटा के भी लबैक, दहशतगर्दी लगा के भी लबैक, जेल में जाके भी लबैक, वो काल कोठरियों में जाके भी लबैक, और इंशाअल्लाह अगर वक्त आया तो फटे होते चढ़ के भी लबैक। या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। और हम मिलाद अशर तक डालेंगे पैदाइश मौला की धूम। हम मिलाद शरीफ के लिए तो भाई लोग कहते हैं कि जनाब उनको अगर तकलीफ है कि मिलाद क्यों मना रहे हैं, तो मैंने कहा सहाबा ने मिलाद जो मनाया अभी तो हमने वो मनाना शुरू ही नहीं किया। अभी तो हम मिलाद मनाने के लिए जीटी रोड पर आए हैं। सहाबा ने तो मिलाद मनाया, ऐसे तलवारें उठाई और कैसर और किसरा के दरवाजे जाकर खटकाए और कहा निकलो बाहर, हुजूर आ गए। तो मेरे पता लगा हुजूर आ गए। और अभी तो है अमेरिका और यूरोप के एजेंटों के हाथ में पाकिस्तान, और पाकिस्तान की बागडोर जिस दिन हुजूर के गुलामों के हाथ में बागडोर आई, उस दिन की लाल किले दिल्ली के ऊपर झंडा लगा के मिलाद मनाएंगे। या रसूल अल्लाह 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 या रसूल अल्लाह। सारे साथी अगर तकरीर सुननी तो बैठ जाओ, स्टूडियो है तुम भी बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ। अगर तकरीर सुननी है मैं बंद कर दें तकरीर, बैठ जाओ, उनको खड़ा नजर ना हो, बैठ जाओ सारे। ऐसे नहीं कह रहे असी तो सारे मनन वाले हैं कि नहीं, बैठ जाओ बस। ऐसे नहीं कह रहे असा मिलाद मनाना और ये भी साड़ी तारीख है कि असा सख्त हालात देख के कभी मौकफ नहीं बदले, और असा कभी मुश्किल देख के कभी जनाब भाज के दाएं बाएं नहीं होए, और असी जनाब मुश्किल देख के कभी रोए भी नहीं, और जनाब असी मुश्किल देख के कभी ये भी नहीं होया कि जनाब असी अपना राह छोड़ जाइए, बल्कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर आ गए। बस
قیامت تک گل صرف سرکار کی ہونی. حضرت بلال حبشی نے کیسی نا ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا. اے حضرت بلال حبشی نے حبشی زبان میں حضور دی نعت لکھی.